إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ محترم بھائیوں، قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں قربانی کا تصور ضرور رہا ہے، اگرچہ اس کا طریقہ کار ہر دور میں مختلف ہوا کرتا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کے دور میں لوگ کھلے آسمان کے نیچے جو بھی انہوں نے قربانی کے لیے پیش کرنا ہوتا وہ رکھ دیا کرتے تھے، جس کی قبول ہو جاتی آسمان سے آگ آتی اس سامان کو جلا کے راکھ کر دیتی، جیسا کہ قرآن حکیم نے جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اور قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب جو ہیں یہ بھی قربانی ان کے ہاں بھی تصور تھا، اور طریقہ کار کیا تھا؟ جانور ذبح کرتے، خون جو ہے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے، گوشت جانوروں کا وہ اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس طرح ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جب اسلام آیا اللہ رب العالمین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو اس عرش والے رب نے یہ جو ایک نظام چلتا آ رہا تھا جو کہ غلط تھا اس کا رد کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماغها۔ لوگوں تمہارے قربانی کے جانور کے گوشت کی اور خون کی اللہ کو ضرورت نہیں، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں میں اس کا ڈر اور خوف ہے یا نہیں۔ اور اسی اثناء میں میرے بھائیوں آج کچھ باتیں میں عرض کروں گا جو ہر فرد و بشر کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کئی بھائی مسئلہ پوچھتے ہیں، تو افراد نے یہ چند دنوں میں پوچھا جی میرا 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا بکرا لے آیا ہے، میرے بچے تنگ کر رہے ہیں کہ اتنے لاکھ کا انہوں نے بیل لیا ہے، اب ہم نے ان سے بڑا لینا ہے۔ تو کئی احباب اپنے سٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے اگر یہ کام کرتے ہیں تو خدارا اس سے بہتر ہے یہ کام کرے ہی نہ قربانی والا۔ اس کا مقصد جو ہے عرش والا رب کہتا ہے کہ لوگوں تمہارے خون کی، تمہارے قربانی کے جانور کے گوشت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جیسا کہ صحابہ اکرام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے صحابہ یہ تمہارے باب ابراہیم کی سنت ہے، یہ اللہ کا حکم سمجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اس کو کرنا ہے۔ جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق کر لے۔ للہیت اور خلوص اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے، وہ چاہے 50,000 کا ہو، 50 لاکھ کا ہو، میرے بھائیوں خلوص اس میں ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قربانی کا جو جانور ہے، اس جانور کے سلسلے میں یہ جو عمل 10 ذو الحج کو کرنا ہے اہل اسلام نے، اس کے لیے مختلف پہلوؤں سے 6 شرائط کا ہونا ضروری۔
सबसे पहली शर्त, जो जानवर आपने अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करना है वो जानवर कौन सा होना चाहिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अब नए नए मुफ्ती पैदा हो चुके हैं कसीर तादाद में, और वो अपनी शोहरत के लिए, अपनी फेम के लिए पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि जो भी हलाल जानवर है जिनका गोश्त हम खाते हैं वो कोई भी ज़बह कर दें बस काफ़ी है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हमने समझना ये है कि जानवर जो बारगाह में वो कौन सा होना चाहिए। तो अर्श वाले रब ने अपने पाक कलाम में इसका तज़किरा कर दिया है। सूरा हज के अंदर अल्लाह अहकामुल हाकिमीन फरमाते हैं, वाली कुल्ली उम्मतिन जालना मनसका लियज़कुर अस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। बहीमत जानवरों के अलावा जानवर पे नहीं लगता। जरा बेदार होके बैठिएगा, हो सकता है किसी इस्लाह हो जाए, मेरी और आपकी निजात का जरिया बन जाए। ये साल बड़ा जोर शोर के साथ बयान किया जाता है जी, भैंस की कुर्बानी होती है या नहीं होती। और कई बड़े किबार उलमा इसमें शामिल हैं। मेरे हज़रतुल उस्ताद हाफ़िज़ सनाउल्लाह ज़ाहिदी इस दौर के बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, वो भी कायल हैं। बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हाफ़िज़ सनाउल्लाह मदनी रहिमहुल्लाह मेरे हज़रतुल उस्ताद फरमाया करते थे कि जब अल्लाह पाक ने 8 जानवर ज़िक्र कर दिए हैं, इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं कि भैंस जो है वो गाय की जिन्स में से है। जो ये मानते हैं जी ये भी गाय की जिन्स में से है, लिहाजा भैंस जो है उसका बच्चा कटा कर सकते हैं। तो जब कर दिया 8 जानवर के अलावा और ज़बह नहीं कर सकते। अब उसके बाद मेरे भाइयों दूसरी चीज, दूसरी शर्त जो है, जो जानवर आप कुर्बानी पे कर रहे हैं उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। मंडी में आप अगर गए हैं तो आपको पता होगा
نہیں تو جائیں گے تو پتہ چل جائے گا بڑے بڑے وہاں پہ مفتی موجود ہیں، خاص طور پہ پٹھان جی 6 مہینے کا بھی لگ جاتا ہے، 4 مہینے کا بھی لگ جاتا ہے، کچا کھیرا لگ جاتا ہے، پکا کھیرا لگ جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیا کی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کتاب الاضاحی کے اندر۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تذبحوا، تم ذبح نہ کرو، الا مسنۃ، مسنہ کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کے سامنے والے 2 دانت جاتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں دوندا کہتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر راوی، لا تذبحوا الا مسنۃ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جب بھی قربانی کرو تو دوندا جانور مسنہ ہی ذبح کرنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا الا ان یوسر علیکم، اگر تنگی ہو جائے مارکیٹ میں منڈی میں اگر دوندا جانور نہیں ملتا تو ایسی صورت میں نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ یہ سماعت کریے گا اس حدیث کو، اور گھر جا کے صحیح مسلم اگر موجود نہیں ہے تو گوگل سرچ کر کے دیکھیے گا، یہ حدیث اگر موجود ہے تو اس پہ عمل کر لیجئے گا، اگر موجود نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یوسر علیکم، اگر دوندا جانور ناپید ہو جائے، نایاب ہو جائے، منڈی میں ملتا ہی نہیں، کہیں سے ملتا نہیں، تو پھر گنجائش کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الزَّانِ، جزا کہا جاتا ہے تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فَجِزْعَةٌ مِّنَ الزَّانِ، پھر بچہ یعنی چھترا جس کی عمر 6 مہینے ہو یہ ذبح کر سکتے ہیں۔ گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، یہ اس صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ کھیرا، کچا کھیرا ہو، پکا کھیرا ہو، 6 مہینے کا ہو، 8 مہینے کا ہو، سال کا ہو، جب تک اس کے سامنے والے 2 دانت نہ گرے، دوندا نہ ہو، یہ نہیں لگتا۔ تنگی کی صورت میں جب منڈی میں جانور موجود نہیں، آپ تلاش کر رہے ہیں، مسنہ نہیں ملتا، اس صورت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ 6 مہینے کا جزا، جس کی عمر 6 مہینے ہو چکی ہے، بھیڑ کا بچہ وہ آپ کر سکتے ہیں، باقی جانور پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کو منڈی میں دوندا جانور جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے اصولوں پہ، اپنے ضوابط پہ لے لیں اور اس کو ذبح کر دیں، دوندا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری شرط قربانی والے جانور کے لیے، شارع علیہ السلام نے کچھ عیوب بتائے ہیں کہ یہ عیب جانور کے اندر پایا جائے تو وہ جانور جو ہے وہ آپ قربانی پہ نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ کھا سکتے ہیں ذبح کر کے، لیکن قربانی کے لیے کچھ چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ یہ عیوب اگر جانور کے اندر پائے جائیں تو آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی جانور جو ہے اس کی آنکھ اگر خراب ہے، بھینگا ہے، یا ویسے ہی اس کی آنکھ ہی نکلی ہوئی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، تو وہ جانور جو ہے قربانی پہ نہیں لگتا۔ اور اسی طرح ایسا جانور جو بیمار ہے، بیمار جانور جو ہے وہ بھی قربانی پہ نہیں لگتا۔ تیسرا عیب جانور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جانور جو لنگڑا ہو، لنگڑا جانور جو ہے وہ بھی قربانی پہ نہیں لگتا۔
یہاں پہ یہ بات مد نظر رکھیں کہ کچھ بھائی، ایک بھائی نے فون کیا، کل کی بات ہے کہ پیدائشی طور پہ ایک جانور جو ہے نا وہ لنگڑا ہے، تو وہ جی ٹانگ تو اس کی نہیں ٹوٹی ہوئی، لیکن اس کی ٹانگ بالکل ایسے اگلی ٹانگ ٹیڑھی ہے، ایل کی شیپ میں ہے۔ تو میرے بھائیو حدیث میں ٹوٹی ٹانگ کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، ابھی میں حدیث بیان کرتا ہوں، ایسا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، وہ ٹوٹنے کی وجہ سے ہو یا پیدائشی ہو، جو جانور آپ نے خریدنا ہے وہ اگر چلنے میں اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں وہ کسی طرح پیدائشی ہو یا ٹوٹا ہوا ہو تو قربانی پہ نہیں لگتا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جانور جو اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے، جس کی ہڈیوں میں میکھی موجود نہیں ہے، یہ بھی قربانی پہ نہیں لگتا۔ یہ عیوب اگر پائے جائے جانور کے اندر، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لگتا۔ اسی طرح ایسا جانور جس کا کان جو ہے اس کے اندر سوراخ ہو یا فرنٹ سے جانور کا اگر کان کٹا ہوا ہے، وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، کوئی بھی ان 8 جانوروں میں سے ہے، کان میں سوراخ ہے یا کسی بھی انداز میں کٹا ہوا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ جانور جو ہے یہ قربانی پہ نہیں لگتے۔ بے کتاب الضحایا کے اندر روایت موجود ہے، اور امام ابو داود نے کتاب الضحایا میں یہ باب باندھا ہے، باب ما یکرہ من الضحایا، حدیث ہے 2804۔ اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ابواب الاضاحی کے اندر باب باندھا ہے، باب ما یکرہ من الاضاحی، اور جامع ترمذی حدیث کا نمبر ہے 1498۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والعذنین۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ان نستشرف العین، جب جانور خریدنے لگے تو ہم آنکھوں کو اچھی طرح چیک کر لیں۔ استشرفہ یستشرف کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح غور سے دیکھنا، توجہ اور انہماک کے ساتھ دیکھنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمن فرمایا ہے کہ جب بھی ہم قربانی کے لیے جانور خریدیں، ان نستشرف العین، ہم آنکھ کو اچھی طرح چیک کر لیں، کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، ولا نضحی بمقابلات ولا مدابرات ولا شرکاء ولا خرکاء، اور ہم قربانی پہ وہ جانور نہ کریں جس کا کان فرنٹ سے کٹا ہو، بیک سائڈ سے کٹا ہو، اوپر سے نیچے کو کٹا ہو یا دائیں سے بائیں کو کٹا ہو، کسی بھی انداز میں جانور کا کان اگر کٹا ہوا ہے، اس کے اندر سوراخ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اس جانور کو ہم قربانی پہ نہ کریں۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس روایت کو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور جو ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور جو ہیں وہ قربانی پہ ان کو کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فقال الاوراء البین اورھا، ایسا جانور جو بھینگا ہے اس کا بھینگا پن ظاہر ہو رہا ہے، اور اسی طرح فالمریضۃ بین مرضھا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہے وہ جانور قربانی پہ نہیں لگتا، والعرجاء بین ذلعھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، پسلیاں اس کی نظر آ رہی ہیں، یہ جانور بھی قربانی پہ نہیں لگتا۔ والکثیر اللاتی لا تنکی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا جانور جو اس قدر کمزور بوڑھا، جس کی
ہڈیوں کے اندر مخ نہیں ہے وہ نہیں لگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے. اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى بِآذَبَ الْقَرْنِ وَالْعُذُنِ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ایسا جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو وہ قربانی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے. اب یہ سینگ والا مسئلہ جو ہے یہ ذرا سمجھنے والا ہے. جن لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بعض دفعہ جانور آپس میں لڑتے ہیں تو سینگ کے اوپر ایک خول ہوتا ہے, اگر خول اترتا ہے سینگ باقی ہے تو وہ لگ جاتا ہے, لیکن اگر وہ ٹوٹ گیا مکمل طور پہ تو پھر وہ نہیں لگتا. اور جب خول اترتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد جن لوگوں نے جانور پالے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کچھ دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ جانور جو ہے یہ لگ جائے گا, لیکن جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے وہ جانور جو ہے قربانی پہ نہیں لگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بھائی قصاب سے جانور ذبح کرواتے ہیں, اور قصاب لاہور شہر میں آپ کو پتا ہے کہ جو فارغ بندہ ہوتا ہے وہ چھری کوڑی پکڑی اور میدان میں جی میں جانور ذبح کر لوں گا. تو اناڑی قسم کے جو لوگ ہیں جب جانور خاص طور پہ بیل ذبح کرتے ہیں یا اونٹ ذبح کرتے ہیں, تجربہ ہوتا نہیں تو نقصان کر دیتے ہیں بعض دفعہ جانور کا. تو ایسی صورت میں اگر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے وہ ٹھیک تھا, جب آپ نے اس کو لٹایا اس کسی ایسی صورت میں اس کی آنکھ ضائع ہوگی ہے, کان کٹ گیا تو وہ قربانی پہ نہیں لگے گا. اس لیے یہ بھی احتیاط کرنی ہے آپ حضرات نے. جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو پہلی بات بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اگر ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے تو پھر میرے بھائیوں کم از کم بندہ وہ آپ منگوائیں جو کاریگر ہو اس بات کا. اور اس کے بعد چوتھی شرط جو ہے قربانی کے لیے وہ یہ ہے کہ جو جانور آپ نے ذبح کرنا ہے وہ آپ کی ملکیت ہونا چاہیے. ملکیت تام ہو تو تب قربانی پہ لگے گا. کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کر کے آپ نے جانور لے لیا ہے, کوئی ڈاکہ مار کے لے لیا ہے, یعنی کسی بھی غیر شرعی طریقے سے آپ نے کسی سے ہتھیا لیا ہے تو وہ جانور جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. وہ اگرچہ 4 لاکھ کا ہی بکرا ہو, لوگ تو خوش ہو جائیں گے, گھر والوں کو تو خوش کر لیں گے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو یہ جانور میرے بھائیوں بے ایمانی کا, ہیرا پھیری کا, جو آپ کی ملکیت ہی نہیں تھا, کسی غیر شرعی طریقے سے آپ نے حاصل کیا ہے, تو یہ جانور جو ہے یہ آپ قربانی پہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح ایسا جانور جس کا تعلق ملکیتی طور پہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو, گروی رکھا ہوا جانور مثال کے طور پہ, تو وہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ کہیں بھی جب مالک آئے گا دیکھی جائے گی چھری پھیر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے, یہ جانور بھی قربانی پہ نہیں لگتا. اس کے بعد میرے بھائیوں چھٹی جو شرط ہے قربانی کے لیے کہ شارع علیہ السلام نے قربانی کے لیے وقت متعین کر دیا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت متعین کر دیا ہے کہ یہ اس ٹائم آپ نے ذبح کرنا ہے. اور وہ وقت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز عید ادا کرنے کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. بھائی عمران جیسا کوئی بندہ ہو بھی میں تو بڑا مصروف ہوں, چلیں پڑھ لیں. قربانی کرنی ہے. اگر آپ کہیں جی میں مصروف ہوں تو پہلے کر لوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی نہیں ہوگی, صدقہ نہیں ہوگا, یہ تو عام گوشت ہے گھر والوں کے لیے. آپ جس طرح عام حالات میں لے کے آتے ہیں, تو جب آپ نے
ابراہیمی سنت پہ عمل کرنا ہے تو پھر سارے کے سارے لوازمات پورے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ چھٹی شرط ہے کہ قربانی جو ہے وہ نماز عید پڑھنے کے بعد آپ نے جانور ذبح کرنا ہے۔ بعد میرے بھائیوں ایک مسئلہ یہ ہے، لوگ بہت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک حاکم میں یہ روایت موصول بھی جو ہے نا یہ موجود ہے، متصل روایت موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور ذبح کریں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت اگر مہارت رکھتی ہو تو وہ جانور ذبح کر سکتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں یہ بخاری اور مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک اور اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اگر آپ کو وہ ذبح نہیں کرنا آتا، آپ قصاب کو بلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قصاب کو اجرت میں جانور کا گوشت یا اس کی کھال یا سری پائے کوئی چیز دینا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، اس کی جو اجرت ہے وہ آپ نے اپنی جیب سے ادا کرنی ہے۔ اور آخری مسئلہ قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کتنے دن تک کی جا سکتی ہے، اس پہ بڑے لمبے چوڑے دلائل موجود ہیں۔ صحیح 4 روایتیں موجود ہیں، صحابہ اکرام کا عمل بھی موجود ہے، تابعین کا، ائمہ اربعہ کا، اور بعد والے کثیر تعداد میں علماء کا اس پہ عمل موجود ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ 10، 11، 12 اور 13 ذو الحج تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، صحیح 4 روایات موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ قائم رکھے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔